آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 44۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم خطابت کے اجتماعی اور انفرادی فوائد کا ذکر کریں گے۔ جس طرح سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اسی طور پر ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خطابت کے اجتماعی فوائد کیا ہیں اور انفرادی فوائد کیا ہیں۔ تو اسی سوال اور تقاضے کے پیش نظر میں آپ احباب کے سامنے مختصر انداز میں خطابت کے اجتماعی اور انفرادی فوائد ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم خطابت کے اجتماعی فوائد ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ آپ خطابت کے ذریعے سے لوگوں کو نیک اعمال پر ابھار سکتے ہیں۔ یہ خطابت کا اجتماعی فائدہ ہے کہ بذریعہ خطابت بول کر، تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، سپیچ کے ذریعے آپ لوگوں کو، مجموعوں کو اور محلوں میں اور گلیوں میں، ٹاؤنز میں رہنے والے یا اپنے آس پاس رہنے والے احباب کو نیک اعمال پر ابھار سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خطابت کا اجتماعی فائدہ ہے۔ چونکہ اس میں اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کی گیدرنگ اور مجمع ہوتا ہے، تو یہ ایک اجتماعی طور پر بذریعہ خطابت آپ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اور مومن بندے کا شیوا اور اس کی خصلت قرآن کریم میں اللہ پاک کی ذات نے یہی بیان فرمائی ہے، یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کے کاموں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ تو جب آپ خطابت کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات کی طرف سے یہ جو وصف بیان کیا گیا ہے ایمان والوں کا، آپ اس کو احسن طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، آپ اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے اجتماعی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے عمل کی ترغیب دے سکتے ہیں خطابت کے ذریعے سے۔ اب اچھے عمل سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ آپ ملکی قوانین کے حوالے سے لوگوں کو بذریعہ خطابت اویئرنس دے سکتے ہیں۔ ملکی قوانین کی پابندی کے حوالے سے آپ لوگوں کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طور پر صالحیت والے اعمال اختیار کرنے پر آپ بذریعہ خطابت لوگوں کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشروں میں جو تلخیاں پائی جاتی ہیں اور تناؤ کی صورتحال پائی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں آپ بذریعہ خطابت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں جھگڑے، چپکلشیں اور لڑائیاں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ اس کے تدارک کے لیے اور محبت، مودت، عقیدت، احترام، ادب، ہر ایک کو اہمیت دینا، اس حوالے سے آپ خطابت کے ذریعے سے ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اچھائی، بھلائی، خیر کے کام آپ بذریعہ خطابت احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اسی طور پر اگر اس کا دوسرا فائدہ دیکھا جائے اور دوسرا پہلو دیکھا جائے اجتماعی حوالے سے، آپ بذریعہ خطابت لوگوں کو برے اعمال سے نفرت دلا سکتے ہیں، برے اعمال سے آپ روک سکتے ہیں۔ تو یہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دونوں کی دونوں چیزیں بدرجہ اتم اور بطریق احسن آپ خطابت کے ذریعے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بہت زیادہ آپ فوائد بھی اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اور دیکھے ہوں گے۔ جن احباب نے وہ اس بات کی تائید کریں گے۔ میں مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے خطابات کے لیے، پروگرامز میں، محافل میں، تو میں جو اپنا مدعا رکھتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں، جو اپنی سوچ اور فکر رکھتا ہوں، تو بذریعہ خطابت میں اپنی سوچ اور فکر آگے منتقل کر سکتا ہوں۔ یہ مجھے خطابت کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کوئی سوچ رکھتا ہوں کسی بھی حوالے سے کہ معاشرے کو یوں ہونا چاہیے، لوگوں کو یوں رہنا چاہیے، اور ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے، ویسے کام کرنا چاہیے، اگر یہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے، یہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو اب یہ جو چیز میں لوگوں میں چاہتا ہوں، ایک ہے کہ میں ادھر بیٹھا سوچتا رہوں کہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، اب ہوگا کیسے؟ میں اندر و اندر کڑتا رہوں
تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خطابت کیجئے. آپ کیا کیجئے؟ خطابت کیجئے. اور خطابت کے ذریعے سے جو آپ سوچتے ہیں کہ معاشروں کو، لوگوں کو، افراد کو، احباب کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، حکومت والوں کو، سرکاریوں کو، غیر سرکاریوں کو، فلاں فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، علاقے میں ایسا ہونا چاہیے، محلے میں ایسا ہونا چاہیے، سڑکیں ایسی ہونی چاہیے. تو آپ اس حوالے سے اپنا مدعا جو آپ چاہتے ہیں بذریعہ خطابت آپ اس کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے اپنی فکر آگے منتقل کرنا. اس کا سب سے بیسٹ اور بہترین ذریعہ ہے خطابت. تحریر بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، لیکن عوام چونکہ کتابوں سے وابستہ نہیں، اور بالخصوص آج کے زمانے میں کہ جب زمانہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے اور موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو لوگ کتاب کو نہیں ہاتھ لگاتے. تو ہاں، خطاب یعنی آپ کی سپیچ، آپ کی گفتگو، اسے وہ سوشل میڈیا پر سنیں گے یا مجمع میں، ڈائس کے سامنے، ہال میں اور ایڈیٹوریم میں، مسجد کی جو احاطہ ہے اس میں، کانفرنس میں، جلسے میں، محفل میں آپ کو وہ سنیں گے. تو وہ ایک ذریعہ ہے بہترین کہ آپ اپنی سوچ اور اپنی فکر آگے منتقل کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات میرے دل میں کافی دنوں سے آ رہی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرا جی کرتا ہے کہ ایک فورم ایسا ہونا چاہیے، اور اس فورم کا نام ہونا چاہیے اظہار خیال فورم. اس فورم کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اظہار خیال فورم. اور اس فورم پر یعنی آپ اپنے علاقے میں اس کا انعقاد کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنی مسجد میں، مدرسہ میں، حتیٰ کہ بیٹھک میں، جہاں پر آپ کا سکول ہے، وہاں پر کالج ہے، وہاں پر یا کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. کیسے اور کیا ہے یہ؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں نا باتیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی فورم دستیاب نہیں ہوتا کہ اس فورم پر اپنا مدعا، اپنا موقف، اپنی بات دل کی کہہ سکیں. تو ایک ایسا فورم ہونا چاہیے اظہار خیال کا کہ جس میں ہر بندہ بشر کو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہو اور ہر طرح کی گفتگو کرنے کا حق حاصل ہو. مثال کے طور پر میں تھوڑا اس کو واضح کر دیتا ہوں کیا طریقہ کار ہوگا. نمبر 1، آپ مہینے میں ایک نشست اظہار خیال کے نام سے منعقد کریں. مہینے میں ایک نشست، اور اس نشست میں آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ اس نشست میں آ کر ہر بندہ، عالم ہو یا غیر عالم، اپنا ہو یا بیگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی ہو، یعنی وہ بندہ ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے. تو وہ آ کر، یعنی اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی لازمی اور ضروری نہیں، وہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بھی شخص جو ہے اپنے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ یار میرے سامنے کچھ افراد بیٹھے ہوں، میں ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کروں، جو میں سوچتا ہوں، جو میری فکر ہے، جو میرا کاز ہے، جو میرا مشن ہے. یا ہر بندے کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اپنے دل کی باتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے کوئی فورم مہیا نہیں ہوتا، اسے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، اسے کوئی جگہ نہیں ملتی، اس کے لیے کوئی ڈائس نہیں ہوتا، کوئی مائک نہیں ہوتا، کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی، کوئی مجمع نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں، بس بیچاروں کی زندگی ایسے ہی بیت جاتی ہے. تو میرا من چاہتا ہے کہ اظہار خیال کا ایک فورم ہونا چاہیے، اور اس فورم میں آپ یہ اناؤنس کریں کہ ہر بندہ بشر اس فورم پر آ کر فلاں دن، فلاں تاریخ اور فلاں وقت اظہار خیال کر سکتا ہے، جو بھی وہ کہنا چاہے. اس کے اچھا، یہاں پر ایک بات ضروری میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس اظہار خیال میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا اظہار خیال کرنا اور کیا نہیں. یعنی آپ اس میں آپ ان کو فری ہینڈ دے دیں، فری ہینڈ بھی اور فری زبان بھی، کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ یہاں پر آ کر کہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہاں وقت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کہہ لیں کہ نا، یہ آپ اناؤنس کر دیں کہ 5 منٹ آپ گفتگو کر سکتے بس، کیونکہ اوروں نے بھی کرنی ہے، اور اس کا ٹائم بھی محدود ہونا چاہیے، یعنی لمبی نشست نہیں ہونی چاہیے. نشست کا دورانیہ فقط یہ یوں سمجھیے کہ 2 گھنٹے پر مشتمل ہونا چاہیے، اور اس میں شرط ہو کہ جو ٹائم دیا جائے
اس ٹائم سے پہلے پہلے آپ نے اس حال میں، اس کمرے میں، اس جگہ پر حاضر ہو جانا ہے، موجود ہونا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ٹائم رکھا 9 سے 11 تک کا، اب 9 بجے سے پہلے پہلے وہاں پر سارے کے سارے احباب موجود ہوں۔ آپ سمجھیں کہ 9 بجنے سے 10 منٹ 20 منٹ پہلے وہاں پر آ جائیں، ٹھیک 9 بجے اظہار خیال فورم سے اظہار خیال شروع ہو جائے لوگوں کا۔ اس میں آپ 5 منٹ کا ٹائم رکھیں، 5 منٹ پہ زائد نہیں، اور اس کی ہر صورت میں پابندی کرنی ہے کہ آپ 5 منٹ سے پہلے تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ 5 منٹ میں آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ خود سوچیں کہ اگر 2 گھنٹے کی نشست آپ رکھتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے ادارے میں، اور اوپن نشست ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی اظہار خیال کر سکتا ہے، لیکن اظہار خیال جس نے کرنا ہے وہ پہلے نام لکھوائے، یعنی 1 ہفتہ پہلے یا 2 دن پہلے نام لکھوا دے، جو تاریخ متعین ہو کہ جی میں اس بار اظہار خیال کروں گا۔ تو آپ پھر ٹائم کے حساب سے، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ 2 گھنٹے ٹائم ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان 2 گھنٹوں میں تقریباً 20 افراد، ویسے تو 5 منٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو 24 افراد گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہلکی پھلکی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو آپ لگا لیں کہ 20 افراد ایک نشست میں اظہار خیال کریں گے۔ تو جنہوں نے کرنا ہے وہ اپنا نام وغیرہ آ کر لکھوا دیں پہلے سے۔ تو پھر اگر بندے زیادہ ہوتے ہوئے تو ان سے کہہ دیا جائے گا جو زائد ہوں گے کہ آپ اگلی نشست میں، اگلے مہینے جو ہمارا اظہار خیال فورم سے یہ پروگرام ہوگا، اس میں آپ گفتگو کر لیجئے گا۔ آج کی اس اظہار خیال کے لیے یا اس مہینے کے اظہار خیال فورم کی جو نشست ہے اس کے لیے افراد پورے ہو چکے ہیں۔ تو یوں آپ جو ہے 20 افراد کی، اگر آپ کا 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، 20 افراد پر مشتمل جو احباب ہوں گے اظہار خیال کرنے والے، تو ان کو اظہار خیال کا موقع فراہم کریں۔ کوئی ان میں سے ایسا ہوگا کہ جو علاقے کے حوالے سے بات کرے گا کہ یار یہ ہم علاقے میں کیا کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے پرنالے بازار میں ہیں، پانی برس رہا ہوتا ہے، پانی آ رہا ہوتا ہے، اور جو عورتیں ہیں گھر والی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر محلے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی گزر رہا ہے راستے میں کیچڑ ہو رہا ہے اور لوگوں کے اوپر چھینٹے پڑ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی گفتگو آ کے کرے گا، بالکل کرنے دیں۔ کسی کا دل چاہے گا وہ جو بازاروں میں بچے کھیلتے ہیں، فٹ بال ہے اور گیند بیٹ ہے، اس حوالے سے گفتگو کرے گا، بھی یہاں سے مائیں بہنیں گزرتی ہیں، کوئی شخص گزرتا ہے کسی کو لگ جائے تو پھر اس حوالے سے اپنی یعنی دل کی باتیں کرے گا، اور کوئی سیاست کے حوالے سے کرے گا، کوئی مذہب کے حوالے سے کرے گا، یعنی آپ اس میں ہر ایک کو اوپن رکھیں، کسی کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، اور اس بات کو جیسا کہ میں نے آپ کو شرط بتائی کہ آپ نے 5 منٹ بس وقت دینا، اس سے زائد نہیں۔ نمبر 2 کہ آپ نے جو ٹائم ہے، تاریخ ہے، اس سے پہلے اپنا نام لکھوانا ہے۔ اسی طور پر آپ اس بات کی بھی شرط رکھیں کہ آپ نے جو بعد میں آنے والے ہیں، ماں قبل کے کسی بندے کے جو اظہار خیال تھا، اس کی جو باتیں تھی، اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا، اس فورم پر آپ نے تبصرہ نہیں کرنا، یعنی یہاں پر آ کر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوگا کہ میرا یہ مدعا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، بس وہ آپ نے آ کے بولنا ہے۔ ماں قبل والے بندے نے کیا کہا ہے، کیا نہیں کہا، صحیح کہا ہے، غلط کہا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اظہار خیال فورم کا مطلب یہ ہے کہ بس جو بندے کے دل میں آ رہا ہے نا، کسی بھی بندے کے دل میں، وہ آ کر یہاں پر اپنی بات کہہ جائے، وہ صحیح کہا غلط کہا، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں، اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں، اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں پاس کرنے چاہیے۔ اگلا بندہ آئے وہ اپنی بات کہہ جائے، اگلا بندہ آئے وہ اپنی بات کہہ جائے۔ تو اس طرح سے اظہار خیال فورم ہونا چاہیے، شرائط اور پابندی کے ساتھ، اور جب وقت جو متعین کیا تھا اس وقت پہ شروع ہو، اور دوسرا جو وقت آخر کا تھا عین اس وقت پر اس پروگرام کو کلوز کر دیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ذکر کر رہا کہ آپ کھانے کا اہتمام کریں یا فلاں فلاں، نہیں، آپ اگر اس کو ان لمیٹڈ لے کر جانا چاہتے ہیں، یعنی پراپر چلتا رہے سال ہر سال، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس میں کھانے وغیرہ کا اہتمام نہ کریں، بلکہ بالکل سادہ، اس میں نہ چائے کا، نہ پانی کا، نہ بوتل کا، نہ کھانے کا، کسی شے کا اہتمام نہیں۔ پانی سے مراد سادہ پانی تو ہوگا، ٹھنڈا پانی موسم کے اعتبار سے، باقی جو بندے کو جس پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ پروگرام ان لمیٹڈ ہو جائے گا، چلتا رہے گا۔
اور اس کے بہت سارے فوائد آپ کو دیکھنے سننے کو ملیں گے، بہت ساری تبدیلیاں اس کے ذریعے سے رونما ہوں گی۔ تو میں یہ دل میں خواہش رکھتا ہوں کہ اس طرح کا ہر علاقے میں اظہار خیال فورم ہونا چاہیے۔ علماء کرام ہیں، ائمہ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اس کا اہتمام کریں، اپنی مسجد میں کر لیں، اپنے سکول میں کر لیں، یا کوئی بھائی علاقے والا وہ کہے جی میرا سکول ہے، مولوی صاحب آپ اپنی سرپرستی پر اظہار خیال فورم کا آغاز کریں۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو لائن دے دی ہے، ایک آپ کی توجہ اس طرف مبذول کر دی ہے، اب آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہاں، اگر آپ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، مزید طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اظہار خیال فورم کے حوالے سے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں پرسنل میں انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اظہار خیال فورم اس کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے، تاکہ ہر بندہ بشر اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچا سکے، کہہ سکے، لوگوں کا شوق پورا ہو سکے۔ جس طرح بعض جو قیدی ہوتے ہیں یا سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، یا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر بندے کی ایک زندگی میں، لائف میں خواہش ہوتی ہے نا کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ تو اسی طرح میرے پیارو، ہر بندہ بشر کا من چاہتا ہے کہ میرے سامنے بندے بیٹھے ہوں، میں کچھ کہوں، میں کچھ بولوں، میں اپنی فکر آگے منتقل کروں۔ تو اس کے لیے، لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کا اہتمام کریں۔ اس کے انشاءاللہ اچھے نتائج آپ کو دیکھنے سننے کو ملیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو اچھائی کی تلقین کر جائیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے اس فورم پر کہ جو لوگوں کو بدی اور برائی کے کاموں سے روکیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے دل میں، من میں مشورہ ہوگا، وہ مشورہ دیں گے، کوئی تجویز ہوگی وہ تجویز دیں گے۔ تجویز سے مراد یا مشورے سے مراد اظہار خیال فورم کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بوڑھا آدمی ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس کا کوئی تجربہ ہے اپنی زندگی کا، وہ آئے گا، وہ آ کر نوجوانوں کو یا جو بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے تو ان سے کہے گا کہ بھئی میں ایک تجربے دی گل دساں، میرا انی زندگی دا عرصہ تے سال بیت گیا، میرا تجربہ وا، میں ادا دا کردا سی، تسی بھی ادا کریا کرو، انشاءاللہ تانوں بڑا فائدہ ہوئے گا۔ بس یعنی وہ اپنا تجربہ آ کے شیئر کر دے گا۔ کئی ایسے ہوں گے جو نوجوانوں کو کوئی تجویز دے جائیں گے۔ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی۔ میں کل ایک پروگرام میں تھا شاہ کوٹ میں، وہاں پر پروگرام تو علماء کرام کا تھا، خصوصی اجلاس تھا علماء کرام کا اتحاد امت کے حوالے سے۔ تو ایک نوجوان کو میں نے وہاں پر دیکھا، اس نے جو مائک کیپر تھا اس سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے، اور وہ جو شخص تھا وہ کوئی عالم نہیں تھا، یونیورسٹی کا ہوگا، دکان چلانے والا ہوگا، دنیا دار ہوگا، ہلکی سی داڑھی بھی تھی اور بال بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی پف شف تھا، کوئی گیٹ اپ اس کا مولویوں والا نہیں تھا، علماء والا نہیں تھا۔ تو خیر وہ مائک پر آیا، اسے ٹائم دیا گیا، اس نے آ کر بڑی خوبصورت باتیں کی۔ خوبصورت باتیں کیا تھیں؟ اس نے آ کر کہا، نمبر 1 نعتوں کے حوالے سے بات کی، نمبر 2 سپیکر کے حوالے سے بات کی۔ نعتوں کے حوالے سے بات یہ کی کہ آج کل ہم سارا نعتوں پر زور لگائی جا رہے ہیں، ون سمنے شعر بنائی جا رہے ہیں، اور قرآن پاک لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، قرآن پاک کا پیغام نہیں پہنچا رہے، قرآن پاک کی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ اب دیکھیں، وہ گویا کہ اظہار خیال فورم کا میں نے آپ کے سامنے اشارہ دے دیا کہ اس بندے کا من چاہتا تھا کہ یار میرے سامنے کبھی علماء بیٹھیں اور میں ان کے سامنے کچھ اپنے دل کی بات رکھوں، ان سے کچھ کہوں۔ تو اس نے کہہ دیا۔ اس کے اوپر تھوڑی اس نے تفصیلی گفتگو کی تھی، چند ایک نعتوں کا ذکر کیا، اشعار کا ذکر کیا، اور اسی طرح چند فنی لحاظ سے باتوں کا ذکر کیا، یعنی مختصر اس کی گفتگو تھی۔ اسی طرح جو دوسری ایک اہم چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہتے کہ میں نے فلاں جگہ پر جمعہ پڑھا، تو اس جمعہ کے موقع پر ان کے سپیکر اتنے لاؤڈلی تھے، اتنی ان کی آواز تھی کہ کسی کو کک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا خطیب صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن مسلسل خطیب صاحب بولتے جا رہے تھے۔ تو میرے پیارو، یہ جینوین مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہمیں کئی مساجد ایسی وہاں پر جو ساؤنڈ سسٹم کی ایکو ہے یا ڈیلے ہے، تو وہ اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہے کہ بات کی سمجھ نہیں آتی۔ خطیب صاحب بس بولے جا رہے ہیں اور مجمع جو ہے بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح بسا اوقات آواز اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، یا بیچارے بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں کہ کب سپیکر بند ہو، کب نشست برخاست ہو جائے۔
تو اب ہمارے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس شخص کو کہیں پر موقع نہیں مل رہا تھا، اس شخص کو کہیں پر موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس نے جو چیز فیس کی ہے، جو اس نے محسوس کی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کر سکے، اپنے دل کا درد لوگوں کو بتا سکے، اپنے دل میں آنے والی ایک فکر، ایک سوچ کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہم اس کا خیال کریں، اس کو کوئی فوراً نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو وہ ایک علماء کرام کی نشست تھی، سارے کے سارے مسالک کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں، اپنا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ ایک ہے فردن آپ کسی کے پاس جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اظہار خیال فورم کا اہتمام کرتے ہیں تو یقین جانیں علاقوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، محلوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی تجربہ کار بندہ آ کر اظہار خیال فورم کے ڈائس پر مجمع کو مشورہ کوئی دے دے گا کہ یار یہ جو لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں نا، اس کا بھئی یہ سلوشن ہے، اس کا یہ حل ہے۔ کیا پتہ کسی کی بات میں اللہ پاک کی ذات نے کوئی تاثیر رکھی ہو۔ ہر بندے کو اللہ پاک کی ذات نے وکرا ذہن، وکری سوچ عطا فرمائی ہے، یونیک سوچ عطا فرمائی ہے، تو وہ کوئی یونیک مشورہ دے دے گا، یونیک تجویز دے دے گا، یونیک بات آپ کو بتا دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ فوائد اور ثمرات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اظہار خیال فورم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو احباب ذرا اونچی اڑان اور اونچی فکر اور سوچ رکھتے ہیں وہ میری اس بات کی طرف ضرور توجہ دیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں اظہار خیال فورم کا اہتمام کریں گے۔ بالخصوص آج کے نوجوان کے لیے یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، یعنی آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، آج کے نوجوانوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم ہر جگہ پر ہونا چاہیے، ہر علاقے میں ہونا چاہیے کہ جہاں پر آ کر نوجوان اظہار خیال کر سکیں، اپنا مدعا بیان کر سکیں، اپنی سوچ، اپنی فکر لوگوں کو بتا سکیں۔ میں یہ سوچتا ہوں، میرے ذہن میں یہ ہے، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو ان کے دل کی بات ہے نا، وہ اس اظہار خیال فورم پر آ کر اپنی زبان پر اسے لا کر لوگوں تک منتقل کر جائیں، لوگوں کو بتا دیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو خیر میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس حوالے سے جو میں نے اظہار خیال فورم کے حوالے سے کی ہے، اور اس امید کے ساتھ سمیٹتا ہوں کہ آپ احباب اپنے اپنے علاقے میں اس کا ضرور اہتمام کریں گے۔ عنوان کیا ہوگا؟ اظہار خیال فورم، یہ ٹائٹل ہے۔ جو آپ کا ڈائس ہو اور جو آپ کا ٹیبل ہو، اس کے اوپر جو فلیکس ہو، اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہو اظہار خیال فورم، اور ساتھ میں آپ علاقے کا نام لکھ دیں، بس اس سے زائد نہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کہ فلاں سرپرست ہے، فلاں صدر ہے، فلاں جنرل سیکرٹری ہے، فلاں یہ ہے، نہ، صرف اتنا اظہار خیال فورم اور علاقے کا نام، یعنی کہ شہر آپ مثال کے طور پر یا محلہ یا گاؤں جو بھی نام ہے وہ لکھ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک بھرپور طریقے سے اس کی کمپین چلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ملاقاتوں کے ذریعے سے کہ بھئی ہمارے ادارے میں، ہمارے فلاں مقام پر، وہاں آپ نے فلاں تاریخ کو آنا ہے اور وہاں پر آ کر آپ نے شرکت کرنی ہے، اور نوجوانوں سے کہیں کہ جو اظہار خیال کرنا چاہتا ہے وہ آ کر وہاں پر کرے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی مہینوں میں آپ کو علاقے بھر میں اچھے اثرات نظر آئیں گے اور بہت زیادہ فوائد آپ کی نظروں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا قدم اٹھائیے، قدم بڑھائیے اور اس کا ضرور اہتمام کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خطابت کے اجتماعی فوائد کے حوالے سے کہ اس کا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بدی سے، برائی سے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، اور اسی طور پر تیسری شے ہے کہ لوگوں کے جذبات کو کسی خاص مسئلے پر آپ برانگیختہ کر سکتے ہیں، یہ بھی خطابت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف مواقع پر، مثال کے طور پر کہیں اللہ نہ کرے گستاخی ہو جاتی ہے رسول پاک کی، قرآن پاک کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، آپ اس خاص مسئلے پر لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طور پر آپ انفاق فی سبیل اللہ، نیک اور صالح اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے حوالے سے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر سکتے ہیں۔ یا سیلاب زدگان ہیں، زلزلہ زدگان ہیں، یا کوئی مسلمانوں کا علاقہ پریشان ہے، وہاں پر خوراک کی ضرورت ہے یا کسی بھی شے کی ضرورت ہے، آپ اس حوالے سے لوگوں کو برانگیختہ کر سکتے ہیں بذریعہ خطابت۔ تو یہ بھی ایک
فائدہ ہوگا آپ کا خطابت کے ذریعے سے کہ آپ کسی خاص ایشو پر لوگوں کو ابھار سکتے ہیں، لوگوں کو برانگیختہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو آپ اس کے حوالے سے سٹینڈ لینے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ خطابت کریں گے۔ یہ خطابت کا اجتماعی فائدہ ہے۔ اسی طرح نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کی خطابت کے ذریعے سے اجتماعی فائدہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات نے ایک وکرہ علم عطا فرمایا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ہر علم والے کو ایک الگ شان عطا فرمائی ہوتی، جو آپ کے پاس معلومات ہیں، جب آپ خطابت کریں گے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ خطابت کا اجتماعی فائدہ ہے۔ اسی طور پر آپ کی خطابت کی وجہ سے جب آپ خطابت کریں گے معاشروں کی، لوگوں کی، نوجوانوں کی اصلاح ہوگی۔ کس کے ذریعے سے؟ آپ کی خطابت کے ذریعے سے۔ تو بولیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، بولیے، خطابت کیجئے تاکہ لوگوں تک علم منتقل ہو، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ خطابت کیجئے تاکہ لوگوں کو کسی خاص مسئلے پر آپ برانگیختہ کر سکیں، آمادہ کر سکیں اور قائل، مائل، فائل کر سکیں۔ خطابت کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو بدی اور برائی سے روک سکیں۔ خطابت کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اور صالح اور خیر اور بھلائی والے اعمال پر آپ ان کو آمادہ کر سکیں۔ تو یہ خطابت کے چند ایک اجتماعی فوائد تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب میں انفرادی فوائد کی طرف آتا ہوں۔ جب آپ خطابت کرتے ہیں، یہ تو فائدہ تھا لوگوں کو، معاشروں کو، دوسروں کو، جو آپ کی خطابت کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ خطابت کے ذریعے سے، خطابت کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 میرے پیارو، خطابت کرنے سے آپ کے علم میں پختگی اور مطالعہ میں اضافہ ہوگا۔ مطالعہ میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی آپ خطابت کریں گے، جتنے آپ بیانات کریں گے، تو آپ کا جو علم ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کو اور مطالعہ کرنا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ آپ جب گفتگو کریں گے، ان کی ڈیمانڈ ہوگی فلاں موضوع پر بات کریں، فلاں موضوع پر بات کریں، تو آپ نیا مطالعہ کریں گے اور اس موضوع سے متعلق دلائل، آیات، احادیث، براہین، معلومات اور جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ اکٹھا کریں گے۔ تو لوگوں کو دینے کے لیے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر کہیں پر تکرار آئے گا کسی بھی موضوع میں، کسی بھی دلیل میں، آپ کا علم پختہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کا علم پختہ ہوگا اور مطالعہ آپ کا بڑھے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ خطابت کے ذریعے سے۔ بہت سارے میں نے خطباء کو دیکھا ہے جو مبتدی خطباء ہیں یا ابھی خطابت کے میدان میں آئے ہیں یا کہیں جمعہ پڑھانا شروع کیا، تو وہ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یقین جانے کہ جب جمعہ نہیں نہ پڑھاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، خطابت نہیں کرتے تھے، کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ عالم ہیں، بس زمانہ طالب علمی میں کتابیں پڑھی، 1.5 سال، اس کے بعد نہیں۔ ہاں، جب سے جمعہ سے میں لگا ہے نا، اس کے بعد سے تو یقین جانے کہ اب کتابوں سے جان نہیں چھوٹتی، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں ہر وقت، اور ذہن پر سوار ہوتا ہے کہ یار اس بار فلاں موضوع پر بیان ہے، یہ اس موضوع پر فلاں دلائل اکٹھے کر لوں، فلاں جگہ سے مطالعہ کر لوں، فلاں جگہ سے۔ اب تو میں کتابوں میں رہتا ہوں اور میرا مطالعہ بڑھتا ہے اور مجھے بڑی معلومات الحمدللہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ مجھے اکثر و بیشتر علماء جو نئے نئے اب خطابت کے میدان میں آتے ہیں تو وہ مجھے اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہمارا کتابوں سے شغف بڑھ گیا، کتابوں سے تعلق ہمارا ہو گیا۔ تو میرے پیارو، اگر آپ خطابت کریں گے، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ انفرادی فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے علم میں پختگی آئے گی خطابت کے ذریعے سے، اور آپ کے مطالعہ میں اضافہ ہوگا خطابت کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک فزیکل مثال دیتا ہوں۔ سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ ہر جمعے ایک ہی بیان تو نہیں نہ کرنا، کم از کم کہہ لیں کہ آپ کو سال میں 50 بیانات کرنے ہیں مختلف عنوانات پر، اور جو آپ ایک بار بیان کر چکے اس کی باری سال کے بعد آئے گی نا۔ تو اب جب آپ 52 موضوعات پر تیاری کریں گے تو بتائیں آپ کا مطالعہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اور جب آئندہ سال آئے گا اور آئندہ سال کوئی پچھلے سال والا موضوع رپیٹ ہوگا، آپ کو دوبارہ بیان کرنا ہوگا، جیسا کہ ربیع الاول کا موضوع ہے، اگلے سال پھر آپ نے یہی بیان کرنا ہے نا، اسی یعنی کہ عنوان پر بیان کرنا ہے، تو آپ کا علم تکرار کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا۔ تو بھائی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مسائل اور فضائل بیان کرنے ہوتے ہیں نا، جب آئندہ رمضان آئے گا آپ اس رمضان میں فضائل اور مسائل بیان کریں گے تو 2 کا تکرار ہو گیا، تیسرے سال میں 3 بار تکرار ہو گیا، چوتھے سال میں 4 بار تکرار ہو گیا، سال بڑھتے جائیں گے،
آپ کا تکرار بڑھتا جائے گا، آپ کا علم مضبوط اور پختہ ہوتا جائے گا، کیونکہ اذا تکرر تقرر، جب کسی شے کا تکرار ہوتا ہے، کسی شے کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، تو وہ انسان کے دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ تو بھئی یہ میں نے بہت آپ کو ڈیپلی بات بتائی ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تھا لوگوں کو کہ آپ کی خطابت کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اب فائدہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کا علم پختہ اور مضبوط ہوگا خطابت کی وجہ سے۔ نمبر 2، آپ کے مطالعہ میں، معلومات میں، علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، قوت استدلال اور استنباط کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جائے گا خطابت کے ذریعے سے۔ جب آپ خطابت کریں گے نا اور آپ کا مطالعہ بڑھے گا، آپ ہر بات بیان کریں گے اگلے جمعے، اگلی محفل میں، اگلی کانفرنس میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ پھر نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور آپ کا ایک تو علمی حوالے سے، مطالعاتی حوالے سے استدلال اور استنباط کی قوت آئے گی، اور دوسرا آپ کا خود سے من چاہے گا کہ میں ایک نئی بات یا نئے انداز میں بات کو پیش کروں۔ نئی بات سے مراد بدعت نہیں، نئی بات سے مراد یہ ہے کہ قدیم بات کو ایک جدید انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو یہ قوت استدلال اور قوت استنباط، ملکہ استنباط، کسی شے کو اخذ کرنا، کشید کرنا، نکالنا، یہ ملکہ آپ میں پیدا ہو جائے گا اگر آپ خطابت کریں گے تو۔ نمبر 3، زبان و بیان پر آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ بولیں گے مسلسل بولیں گے، اس جمعے، اگلے جمعے، سال میں آپ 52 بار بولیں گے، خطاب کریں گے، کسی کانفرنس پر، محفل پر، تقریب پر خطاب کریں گے، کتنا زیادہ آپ بول رہے ہیں۔ جو جتنا بولتا ہے اس کو زبان اور بیان پر اتنی زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کتنے افراد ایسے کہتے ہیں جی مجھے بیان نہیں کرنا آتا، انہوں گال نہیں کرنی ہوتی، میں مجمع سے بول نہیں سکتا۔ اور بھائی تو کبھی بولا ہی نہیں ہے تو بول کیسے سکے گا؟ بولتے رہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزاح کے طور پر بھی بات عرض کر دیتا ہوں، اس میں سیکھنے کا بھی ایک پہلو ہے۔ جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ گر خواہی خوش نویس، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ میں اچھا لکھنے والا رائٹر بنوں، خوبصورت میری لکھائی ہو، تو فرماتے ہیں میں نویس۔ کیا فرمایا؟ گر خواہی خوش نویس، میں نویس۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اچھا اور خوبصورت لکھنے والا بن جاؤں تو فرمایا کہ لکھتا رہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن آپ اچھا لکھنے والے بن جائیں گے، آپ کی لکھائی خوبصورت اور اچھی ہو جائے گی، بھلی ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ گر خواہی خوش خطیب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے خطیب بن جائیں اور ایک اچھے مقرر بن جائیں تو پھر آپ کیا کریں؟ بولتا رہے۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ بولتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، لب ہلاتے رہیں، کلام اور گفتگو کا جو ملکہ ہے اس کو استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو زبان اور بیان پر مہارت تامہ حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ گونگے بن کر بیٹھے رہیں گے، بات ہی نہیں کریں گے، کلام ہی نہیں کریں گے، بیان ہی نہیں کریں گے، جمعہ ہی نہیں پڑھائیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی صحیح اور اعلیٰ درجے کے خطیب نہیں بن سکتے۔ بھئی یہ گر کی بات ہے۔ آپ چاہے اسے جو سنجیدہ ہے ممبر، اس پر آپ اس کا آغاز کر دیں، یعنی جو پیور جمعہ ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا کم از کم خطیب کے آنے سے پہلے جب کوئی نہیں ہوتا، سپیکر چیک کرنے کے بہانے 5 منٹ آپ لگایا کریں۔ جب آپ مسلسل اس طرح سے 5 منٹ لگاتے رہیں گے ہر جمعے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ انشاءاللہ مجموع کے سامنے خطاب کرنے والے، بات کرنے والے، بیان کرنے والے آپ بن جائیں گے، آپ میں یہ صلاحیت آ جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا خطابت کا انفرادی فائدہ۔ جب آپ خطابت کریں گے، بولیں گے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ زبان اور بیان پر آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو ہم بڑے بڑے خطیب دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، وہ حوالہ دیتے تو حوالے پہ حوالہ، صفحہ نمبر، فلاں نمبر، تیز گفتگو کرتے ہیں۔ ہم انگشت بدنداں ہوتے ہیں، ہم حیران شستر ہوتے ہیں کہ یار کیا بات ہے۔ ارے بھائی اس کا ایک تسلسل ہے، وہ ایک عرصے سے خطابات کرتا آ رہا ہے، ایک عرصے سے وہ بولتا آ رہا ہے، ایک عرصے سے وہ لب ہلاتا آ رہا ہے، تو اب جا کر اس کو کمال یہ پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے مسلسل خطابت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک کی ذات نے اسے میدان خطابت کا شاہ سوار بنا دیا۔
اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں کہیں بیان کروں بھی نہ، پریکٹس کروں بھی نہ، مشق کروں بھی نہ، کہیں 5 منٹ 10 منٹ لگاؤں بھی نہ، سپیکر چیک کرنے کے بہانے گفتگو اور کلام کروں بھی نہ، اور میں خطابت کے میدان کا شاہ سوار بن جاؤں۔ ارے بھائی، غیب سے آواز آتی ہے، این خیالستو محالستو جنو، یہ پاگل پن ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور کوئی لنک نہیں ہے۔ تو میں نے وہ جو کہا نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گر خواہی خوش نویس میں نویس میں نویس میں نویس، کہ لکھتا رہ لکھتا رہ لکھتا رہ تو اچھا لکھنے والا بن جائے گا۔ تو اسی پر میں نے کہا، یہ میں نے کہا بھی مزاحن بھی ہے اور سمجھنے سے متعلق بھی ہے کہ گر خواہی خوش خطیب، بولدا رہ بولدا رہ بولدا رہ، ایک نہ ایک دن اللہ پاک دی ذات تانوں خطابت دے میدان دا شاہ سوار بنا دیں گے۔ اسی طور پر نمبر 4، خطابت کا انفرادی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ مختلف لوگوں سے ملاقات کے مواقع آپ کو میسر آئیں گے۔ کبھی آپ لاہور ہوں گے، کبھی آپ پشاور ہوں گے، کبھی سکھر ہوں گے، کبھی بکھر ہوں گے، کبھی کشمیر ہوں گے، کبھی گلگت بلتستان ہوں گے، کبھی بلوچستان، کبھی خیبر پختونخوا، کبھی سندھ اور کبھی پنجاب، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو اس سے آپ کو مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملے گا، مختلف مزاج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، مختلف احباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لوگوں سے میل ملاقات ہوگی، لوگوں سے تعلق واسطہ بنے گا، یہ بھی خطابت کا انفرادی فائدہ آپ کو ہوگا۔ اسی طور پر نمبر 5، مختلف علاقوں کی سیر اور حالات سے آپ کو آگاہی بھی حاصل ہوگی۔ اب میں یقین جانے کہ کبھی زندگی میں شوق کی وجہ سے یا ایک اپنے طور پر کسی علاقے کی سیر کے لیے نہیں گیا، جب بھی میں گیا ہوں خطابت کے واسطے اور خطابت کے ذریعے سے گیا ہوں، اور اس وقت تک تقریباً 12 ملک پاکستان کے بڑے شہروں میں میں جا چکا ہوں، اور گیا فقط خطابت کی وجہ سے ہوں۔ کراچی، کشمیر، مری، ایبٹ آباد، مانسیرا، بالاکوٹ، جھنگ اور شیخوپورہ، لاہور، اسی طور پر ٹوبا ٹیکسنگ، اور کئی سارے کچھ میرے ذہن سے بھی سکپ بھی ہو رہے ہیں۔ تو کئی شہروں میں گیا ہوں، گیا کس وجہ سے ہوں؟ خطابت کی وجہ سے۔ یعنی آپ خطباء کو دیکھتے رہتے نا، کسی خطیب کا بیان تالا گنگ میں ہے، کسی خطیب کا بیان بہاول پور میں ہے، کسی خطیب کا بیان جو ہے 18 ہزاری میں ہے، کسی کا بیان کراچی میں ہے، کسی کا بیان ٹھٹھا میں ہے، کسی کا بیان جو ہے کالام میں ہے، کسی کا بیان سوات میں ہے، کسی کا بیان شیخوپورہ میں ہے، یعنی خطباء گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو بھئی خطابت کی وجہ سے آپ کو سیر سپاٹے کا موقع ملے گا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَا الْخَلْقِ، اے حبیب ان سے فرما دو کہ سیر کرو زمین کی اور دیکھو اللہ پاک کی ذات کی قدرت کے کرشمے۔ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَا الْخَلْقِ، کیسے خلق کیا ہے اللہ پاک کی ذات نے اس کائنات کو، اور کیسے تخلیق کیا اللہ پاک کی ذات نے اس تمام تر اپنی قدرت کے شاہکاروں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب ان کو کہو کہ سیر کرو اور دیکھو میری نعمتوں کو، میری قدرتوں کو، کہ میں کائنات میں کیا کچھ جو ہے میں نے تخلیق کیا ہے، انسان کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ تو بھئی آپ اگر خطابت کریں گے، انفرادی فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی، بلکہ میں کہوں گا کہ مفت میں سیریں ہوں گی۔ اللہ پاک کی ذات تقریر کی وجہ سے، واعظ کی وجہ سے، خطاب کی وجہ سے آپ کو مفت کے سیر سپاٹے عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات بھی کر دوں، باتیں کھلی کھلی ہیں، اس میں کون سا ابہام ہے کہ آپ کو ون سبنے علاقوں کی جو رسم و رواج ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، آپ کو نت نئے کھانے کو ملیں گے، اور ون سبنی آپ کو دعوتیں ملیں گی۔ یقین جانے کہ ہم نے اس راستے میں ایسا کچھ فیس کیا ہے نا کہ اگر ہم اپنی تئیں اس کی کوشش اور ایفرٹ کرتے نا تو شاید ایسا پوسیبل نہیں تھا۔ خطابت کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات نے نت نئے افراد سے ملاقاتیں کروائیں، وسیع الظرف لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں، تنگ نظروں سے ملاقاتیں کروائیں، خوش مزاجوں سے ملاقاتیں کروائیں، بد مزاجوں سے ملاقاتیں کروائیں۔ ہم نے خطابت کے ذریعے سے ون سونے کھانے کھائے اور عجیب و غریب قسم کی ڈشز ان کو ہم نے دیکھا، اور ہم کہتے ہیں اچھا آپ کے علاقے کی یہ ڈش ہے، آپ یہ کھاتے ہیں، آپ یہ پیتے ہیں، یہ کہاں سے لاتے ہیں، کون سے درخت سے، کون سی فصل ہے۔ یعنی ایک معلومات کا جو فزیکل معلومات ہیں، بصری معلومات ہیں، اس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے مزاج دیکھے، لوگوں کے علاقے دیکھے، ان علاقوں میں ون سونی چیزیں دیکھیں، ان علاقوں کے رسم و رواج سے واقفیت ہوئی۔ کس کے ذریعے سے ہوئی؟ خطابت کے ذریعے سے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ واللہ العظیم خطابت ایک اپنے آپ میں کائنات ہے، خطابت ایک الگ سے جہان ہے۔ جب آپ اس خطابت کے میدان میں قدم رکھیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فنی اعتبار سے
اور اسی طور پر انسانی حوالوں سے، معاشرتی حوالوں سے، تجرباتی لحاظ سے، مشاہداتی اعتبار سے، بصری حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے ایسا کچھ عطا فرمائے گا کہ جو آپ ایک مقام پر رہ کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتے جو اللہ خطابت کے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ بلکہ کئی لوگ مصنف ہوتے ہیں، مؤلف ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں اور کتابوں کو لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پر یعنی خلوت نشین ہوتے ہیں، خلوت سے آپ کو وہ کچھ نہیں ملے گا جو اللہ خطابت کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو علم بھی ملے گا، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کو کتابوں سے شناسائی ہوگی، آپ کو علاقوں سے شناسائی ہوگی، آپ کو شخصیات کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، امت کو، قوم کو، لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، فقط کتابیں نہ پڑھیں بلکہ کتابوں سے بڑھ کر انسانوں کو پڑھا کریں۔ انسان بھی بہت بڑی کتاب ہے اور ہر انسان بہت بڑی کتاب ہے۔ اس سے مراد فقط علماء، صاحبان علم، صاحبان مطالعہ نہیں ہیں، عام سادہ بندے۔ یقین جانے کہ سادہ بندوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسا رول پلے کر جاتے ہیں، ایسا کردار چھوڑ جاتے ہیں، ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ انگوش بدنداں رہ جاتے ہیں کہ یار سادہ سا بندہ، عام سا بندہ، اور کیا بات کہہ گیا، کیا اس نے اپنا عمل پیش کر دیا۔ تو یہ آپ انسانوں کو جب پڑھیں گے نا، انسان ایک مستقل کتاب ہے، بلکہ ایک انسان میں کئی کتابیں ہیں۔ تو آپ جب 20 علاقوں میں جا کر سینکڑوں قسم کے، ہزاروں قسم کے انسانوں سے ملاقاتیں کریں گے اور گفت و شنید کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کا علم کتنا ہائی لیول پر جاتا، کتنا بڑھتا ہے، آپ کا تجربہ بڑھے گا، آپ کی ہر شے میں یوں سمجھیے۔ میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا، خطابت کے میدان میں آپ قدم رکھیں گے تو گویا کہ آپ کا ہر قدم وہ اضافے کی طرف جائے گا، بڑھوتری کی طرف جائے گا، زیادتی کی طرف جائے گا، آگے سے آگے قدم آپ کا جائے گا، پیچھے ریورس گیئر آپ کا نہیں لگے گا۔ تو میرے پیارو، یہ میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح لفظوں میں خطابت کے اجتماعی فوائد بھی اور خطابت کے انفرادی فوائد بھی ہر زاویے سے لیکن مختصر انداز میں ذکر کر دیے، بیان کر دیے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اور آپ کو جگاتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے اور آپ کو کہتا ہوں سٹینڈ اپ، قم، کھڑے ہو جائیے اور خطابت کے میدان کا انتخاب کیجئے، اور اس شعر کے ساتھ کہ جو شعر آپ کو اس حوالے سے سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔